بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ میں ایک ضابطۂ حیات بیان کیا گیا اور بہت عجیب انداز سے وہ ضابطۂ حیات بیان کیا گیا. انسانی زندگی میں مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں. زندگی کے نشیب و فراز کبھی وہ موافق ہوں گے، کبھی مخالف ہوں گے. انسانی فطرت اتنی کمزور ہے کہ موافق حالات کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے اور ناموافق حالات کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے. دونوں قسم کے حالات سے انسان متاثر ہوتا ہے. متاثر ہونا فطری تقاضا ہے اور فطرت انسان کے لیے اختیاری نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری کا انسان مکلف نہیں ہوتا. انسان اختیاری کا مکلف ہے، غیر اختیاری کا انسان مکلف نہیں ہوتا. غیر اختیاری حالات جو بھی پیش آئیں، ان حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک ضابطہ شریعت کا ہر وقت انسان کے پیش نظر رہنا چاہیے. غیر اختیاری حالات جو بھی پیش آئیں، انسان کیونکہ ان حالات کا نہ مکلف ہے اور نہ وہ انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو حکم یہ ہے کہ وہ اختیاری معاملات کو پیش نظر رکھے اور اپنے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کرتا ہے. اپنے اختیار میں جو بھی کچھ ہے. حالات میں تغیرات آتے رہیں گے، آتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے. ان حالات میں جو چیز انسان کی قدرت اور اختیار میں ہے اس کو شریعت نے ایک ضابطے کے تحت ایک ضابطہ اس کے لیے بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، ضابطۂ صبر کو اختیار کرو. ضابطۂ صبر کیا چیز؟ یہ بات اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہم اس ضابطۂ صبر کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ کبھی ہمیں پریشانی نہ ہو. ضابطۂ صبر یہ ہے، 3 قسمیں ہیں اس کی. کف النفس عما تکرہ. کف النفس. نمبر 2 کف النفس علی ما تکرہ. نمبر 3 کف النفس فی ما تکرہ. صبر کے معنی ہے
اپنے آپ کو روک کر رکھنا. صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، تحمل سے کام لینا، روک کر رکھنا. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کس چیز سے روکنا. 3 قسم کے حالات پیش آئیں گے. وہ حالات جو ہمارے غیر اختیاری ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ان حالات کی طرف توجہ کرنا، ان حالات کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان حالات کے دفاع کا انتظام کرنا، یہ سب وقت کا ضیاع ہے. یہ سب وقت کا ضیاع ہے. کف النفس، اپنے آپ کو روک کر رکھو. کف النفس اما تکرہو، جو چیز تمہیں ناپسند ہے لیکن وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس طرف اپنے آپ کو مت لگاؤ. جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے تم اس کے مکلف بھی نہیں ہو. انسان مکلف ہے اختیاری کا، غیر اختیاری کا مکلف نہیں. جو حالات اختیار میں ہے ہی نہیں، ان حالات کا انسان مکلف بھی نہیں. اس الجھن کو اپنے ذہن پر بٹھا کر اپنے وقت کو ضائع کرنا مناسب نہیں. جو ہوگا، کیا ہوا، کیا ہوگا، کیوں کر ہوگا، یہ اوہام چھوڑ. کیا ہوا، کیا ہوگا، کیوں کر ہوگا، یہ اوہام چھوڑ. کام ہے جس کا تو اس پر کام کا انجام چھوڑ. جو چیز اختیار میں نہیں اس کو سوچنا، اس سوچنے سے نتیجہ کیا ہوتا. ایک چیز غیر اختیاری ہے، انسان اس کو سوچتا ہے. انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے 2 باتیں رکھی ہیں، متاثر ہونا اور متاثر کرنا. دونوں باتیں انسان کی فطرت میں. حالات سے متاثر ہونا یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، اور متاثر کرنا یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. انسان کے اعمال سے اور اس کی حرکات سے دوسرے لوگ متاثر ہوں، ان کی فطرت میں بھی متاثر ہونا ہے. اس لیے حالات سے متاثر ہونا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، جو حالات تمہارے اختیار میں نہیں ہیں اس میں تم صبر سے کام لو. صبر کا معنی کف النفس، اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو روکو. اما تکرہو، جو چیزیں ناپسند ہیں ان کی طرف جانے سے روکو. علامہ تکرہو، جو چیز ناگوار گزر رہی ہے لیکن ضروری ہے اس کے اوپر جمائے رکھو. فیما تکرہو، جو نظام زندگی چل رہا ہے اس نظام زندگی میں اپنے آپ کو پابند رکھو. حالات سامنے آئیں گے اور اس کا طبیعت پر اثر بھی فطری بات ہے، ہوگا، ضرور ہوگا. انسان ہے، انسانی فطرت ہے، وہ متاثر ضرور ہوگی، اس کا اثر ضرور ہوگا. اس سے گھبراہٹ بھی ہوگی، اس سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا، اس سے حرکت قلب بھی متاثر ہوگی، اس سے ایک خوف و ہراس بھی پیدا ہوگا. انسان کو حکم یہ ہے کہ جو چیزیں غیر اختیاری ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ. کف النفس، روک لو.
روک کر کیا کرنا ہے؟ 3 کام روک کر اپنے آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، اپنے آپ کو روکو 3 کام کرنے ہیں۔ جو عبادات اور جو معمولات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے متعین کر دیے ان میں اپنے آپ کو لگائے رکھو۔ فی وقت وہ ناگوار بھی گزرے، ان میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہوئے بھی دل نہیں لگتا، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی دل نہیں لگتا، ذکر کرنے بیٹھتے ہیں دل نہیں لگتا، کف النفس سے اس میں اپنے آپ کو لگائے رکھو۔ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں میں سے پہلی چیز یہ کہ جو اپنا نظام زندگی شریعت نے مقرر کر دیا، جو عبادات مقرر کر دی ان میں لگے رہو، اپنی نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، روزے رکھو، جو عبادات اللہ نے اللہ کے رسول نے مقرر کر دی ہیں ان کے اندر لگے رہو۔ ان میں لگے رہنا ہی عافیت ہے۔ ان کو پریشان ہوئی طبیعت، حالات نہ مساعد نہ موافق نہ قابل تحمل حالات سامنے آئے، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان عبادات کے اندر جو مقصود ہیں، شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں لگائے رکھو۔ نمازیں پڑھتے رہو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ جن چیزوں کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، اس طرف مت جاؤ۔ طبیعت کتنا ہی حالات کا تقاضا ہو، اللہ سے مدد مانگو۔ استعینوا بالصبر والصلاح، صبر سے مدد لو۔ صبر کے معنی روکنے کے ہیں، اپنے آپ اللہ سے مدد طلب کرو۔ نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ نماز میں میرا دل لگا دے۔ تلاوت کے اندر اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ تلاوت میں میرا دل لگا دے، ذکر میں اللہ دل لگا دے، عبادات کے اندر دل لگا دے۔ اپنا ذہن اس طرف رکھو کہ اللہ نے مجھے کس بات کا حکم دیا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ حالات نامساعد ہیں یا مساعد ہیں، موافق ہیں یا ناموافق ہیں، ان حالات کو جو بھی ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ غیر اختیاری ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادات کے اندر لگائے رکھیں، لگائے رکھیں، لگائے رکھیں۔ نمازیں پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ جو منہیات ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکتے رہیں۔ کتنی ہی کشش ہو، کتنا ہی تقاضا ہو، حتی المقدور اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں کریں، اور اس کے بعد اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں۔ حالات کچھ بھی ہو، ہماری ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان معاملات میں روکے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا وہ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کتنے ہی نامساعد حالات ہوں، دل لگے یا نہ لگے، نماز پابندی سے پڑھتے رہو۔ نہ دل لگنے کے باوجود وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ جس نماز میں انسان کا دل نہیں لگتا اور پھر وہ پڑھتا ہے، اس نماز کا درجہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک مجاہدہ ہے، ایک عمل ہے
اور ایک اس عمل کا مجاہدہ ہے. دل نہیں لگتا تب بھی نماز پڑھتے رہو پابندی سے. ذہن ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے، خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، خوف آتا ہے، چاروں طرف سے خطرات سامنے آتے ہیں. لگے رہو، اپنا کام کرتے رہو. جو خیالات بھی آئے اس کی پرواہ مت کرو. وساوس بھی آئیں گے. وہ نماز جو بغیر وساوس کے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، اس سے وہ نماز جو وساوس کے ساتھ ہو لیکن وساوس کی طرف التفات نہ ہو، اس نماز کا درجہ اس نماز سے بہتر ہے، بڑا ہوا ہے. اس لیے کہ اس نماز میں ایک عمل ہے، ایک عمل کا مجاہدہ ہے. اس میں عمل بھی ہے اور عمل کا مجاہدہ بھی ہے. یہ ڈبل کام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ڈبل کام ہوگا تو اجر بھی ڈبل ملے گا. اس لیے وہ نماز جو سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے، اس نماز کا اجر ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ نماز جو خوف و ہراس کے ساتھ پڑھی جائے اس کا اجر اس نماز سے زیادہ ہے جو سکون و اطمینان سے پڑھی جائے. اس لیے کہ اس نماز میں جو آپ سکون و اطمینان سے پڑھ رہے ہیں وہ مجاہدہ تو ہے ہی نہیں. وہ نماز جو خوف و ہراس کے ساتھ پڑھی جائے اس نماز کے اندر عمل بھی ہے اور مجاہدہ بھی ہے. دو عمل ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف عمل کا ثواب ملے، مجاہدے کا نہ ملے. یہاں مجاہدے کا بھی ملے گا، مجاہدے کا اجر ملے گا. اس لیے اپنے کام میں لگے رہو، نماز پڑھتے رہو. تلاوت کر رہے ہیں، طبیعت میں خوف ہے، کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر دیکھ لیا، ہر طرف سے خوف ہے. اللہ خیر کرے، کیا ہوگا. اپنے کام میں لگے رہو. ذہن ہٹے گا پھر اس کو لے کر آؤ، پھر ادھر توجہ کرو، پھر ہٹے گا پھر لے کر آؤ، پھر ہٹے گا پھر لے کر آؤ. یہ مجاہدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک مسلسل مجاہدہ ہو رہا ہے. تو مجاہدے کا ثواب الگ ملے گا، عمل کا ثواب الگ ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. یہاں ڈبل اجر ملے گا. وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اور انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ان کا اجر صرف عمل کا ہے. اور وہ لوگ جو خوف زدہ ہو کر عمل کرتے ہیں اور ذہن بٹتا ہے، ادھر ادھر ہٹتا ہے، پھر وہ لے کر آتے ہیں، انہیں دگنا اجر ملے گا. اس لیے نماز کے اندر مشغول رہو، تلاوت کرو، تلاوت میں مشغول رہو. ذہن ہٹتا ہے پھر ادھر سوچو. اسی لیے ایسی نماز میں حکم یہ دیا کہ اپنے حواس کو اس طرف لگاؤ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اگر توجہ ہٹ رہی ہو، بار بار ذرا سی آہٹ ہوئی، ایک دم دھیان گیا کہاں سے، کہیں کی آواز، اللہ خیر کرے، کہیں کی آواز، فوراً یہ سوچو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں. جو الفاظ ادا کر رہے ہو ان الفاظ کو سوچو، جو رکن ادا کر رہے ہو اس رکن کو سوچو، اور یہ سوچو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ کے سامنے میرا درجہ، ایک بندہ اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہے اور معبود کا مشاہدہ کر رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. توجہ ہٹے گی پھر ادھر لے کر آؤ، پھر ہٹے گی پھر لے کر آؤ. اس لیے اس کا طریقہ حضرات صوفیہ نے اور اکابر نے یہی بیان کیا کہ جو الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں
ان الفاظ پر غور کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچ سوچ کر، جیسے ایک ناظرہ خواہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، ایک ایک حرف کو دیکھتا ہے، اس طرح نماز کے ایک ایک رکن کو دیکھو، ایک ایک حرف کو دیکھو اور سوچ سوچ کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اطمینان کے ساتھ پڑھو، سوچ سوچ کر پڑھو۔ اس سے وہ خیالات جو منتشر ہو رہے ہیں ان کا انتشار ختم ہوگا اور نماز کی طرف دھیان آئے گا، نماز کی طرف دھیان آئے گا۔ رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اپنے آپ کو طبیعت ہٹے گی، توجہ ہٹے گی، دھیان ادھر ادھر جائے گا نہیں، پھر لوٹا کر لے کر آؤ سبحان ربی العظیم۔ اس کے الفاظ پر صرف، معانی ذہن میں نہ ہو کوئی بات نہیں، الفاظ پر غور کرو، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ایک ایک لفظ کو سوچ کر ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ اس سے انشاءاللہ اس محنت اور مشقت سے، یہ بھی ضائع نہیں ہے، اس محنت اور مشقت سے انشاءاللہ ذہن ادھر ادھر جانے کے بجائے، حالات میں الجھنے کے بجائے نماز میں آ جائے گا، نماز کی طرف آ جائے گا۔ حالات تو الجھائیں گے، اب ادھر سے کوئی آواز آ گئی، اب ادھر سے کوئی آواز آ گئی، اب ادھر سے کوئی آواز آ گئی۔ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، حق تعالیٰ کے ارشاد ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ تو ذرا سی آہٹ بھی ہوگی نا تو اس کو ایسا لگے گا جس کو پہاڑ گر گیا، ذرا سی آہٹ بھی۔ اس طرف سوچنے کے بجائے توجہ ادھر جائے گی، ادھر سے واپس لے کر آؤ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اگر اس کے باوجود ذہن منتشر ہو، اگر اس کے باوجود ذہن میں انتشار ہو، ایک عجیب قسم کا خوف اور عجیب قسم کی دہشت، حالات کا تقاضا، پریشان، تو اس کے معانی پر غور کرو۔ جب معانی پر غور کرو گے توجہ اور زیادہ درکار ہوگی، ذہن اور زیادہ ادھر متوجہ ہوگا۔ اب معانی پر غور کر لو، وہ معانی کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان کے معنی پر غور کر لو۔ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ معانی کی طرف دھیان کرو۔ انسان کی فطرت ہے کہ النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، ایک وقت میں انسان کا ذہن دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اتنا کمزور ہے انسان، ضعیف ہے کہ وہ دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم ادھر سوچیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے لیے کہہ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم بے خطر راستہ دکھلا دے، وہ راستہ جن پر چلنے والوں کو تو نے انعام سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ اس کے بعد آگے اسی طرح سبحان ربی العظیم، میں اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہا ہوں، ہر عیب سے پاک، ہر بلندی سے فائز،
سبحان ربی العظیم. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ. یہ کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا. ترجمے کی طرف غور کیجیے. اللہ نے سن لیا ان کی بات کو جنہوں نے اللہ کی تعریف کی. ترجمے پر غور کریں. اللہ نے سن لیا ان کی بات کو جنہوں نے اللہ کی تعریف کی. ربنا لک الحمد. پھر دوبارہ اے اللہ تعریف تو تیرے ہی لیے. اللہ اکبر. اور اگر اس کے باوجود ذہن کے اندر انتشار آئے، پھر ذہن حالات سے اتنے خراب حالات ہوں کہ پھر حالات سے پریشان ہو جائیں، تو اب ذرا یہ تصور قائم کیجئے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اس اللہ کے سامنے جو قادر مطلق ہے، ساری کائنات جس کے سامنے ہیچ ہے. سبحان اللہ القادر القاہر القوی الکافی. اعوذ باللہ من شر عدوی هو اقوی منہ. میں اپنے دشمن کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں، جو اللہ میرے دشمن سے بہت زیادہ قادر، غالب، قوی اور مالک ہے. اس طرف دھیان کرو. اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں. سمع اللہ لمن حمدہ. اب یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. سمع اللہ لمن حمدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سن لیا اللہ نے اس بندے کی تعریف کو جس نے اللہ کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے میری درخواست سن لی، میری تعریف کو سن لیا، مجھے شرف قبول حاصل ہو گیا، میری تعریف قبول ہو گئی بارگاہ الہی میں. ربنا لک الحمد. اے اللہ تعریف تو تیرے ہی لیے ہے. اس کے بعد جب جھکو تو یہ سوچ کر جھکو، کہاں سر رکھ رہا ہوں؟ دری پر نہیں، چٹائی پر نہیں، زمین پر نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اذا سجد العبد سجد علی قدمی اللہ تبارک و تعالی. بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پر سر رکھتا ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، یہ سوچ کر کہ اللہ کے قدموں پر سر رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور جب اللہ کے قدموں پر سر رکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے قدم سے مراد کوئی یہ اس طرح کے پیر نہیں ہیں جیسے ہمارے اور آپ کے پیر ہیں. اللہ کے قدموں سے مراد اللہ کی وہ تجلی ہے جس تجلی کا سب سے بڑا مرکز اللہ تعالیٰ نے عرش الہی کو قرار دیا. اللہ کے قدموں کا مطلب یہ پیر نہیں ہے، بلکہ وہ تجلی ہے جس تجلی کا اصل مرکز حق تعالیٰ نے ثم استوى علی العرش کہہ کر عرش الہی کو قرار دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سر جو اللہ کے قدموں پر رکھا جا رہا ہے وہ سر زمین پر نہیں ہے، وہ سر عرش الہی پر ہے، وہ زمین پر نہیں ہے. اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانا تجلی عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری. تجلی عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری. میرا کیا پوچھنا ہے آسماں میرا زمین میری. سجدہ زمین پر ہو رہا ہے، بظاہر زمین پر سر رکھ رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر رکھے کہ حدیث میں فرمایا اذا سجد العبد سجد علی قدمی اللہ تبارک و تعالی. بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پر سر رکھتا ہے. اللہ کے قدموں کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیر اس طرح کے ہیں جیسے انسانوں کے پیر ہیں.
علی قدم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تجلی پر، اور اللہ کے تجلی کا سب سے بڑا مرکز حق تعالی نے عرش کو قرار دیا. اس لیے خالد صاحب کا شعر ہے کہ تجلی عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری، میرا کیا پوچھنا ہے آسماں میرا زمین میری. التحیات للہ، سوچے ذرا یہ کیا چیز ہے. اس سوچنے سے وہ جو خیالات آ رہے ہیں، خوف آ رہا ہے، دہشت آ رہی ہے، ادھر سے آواز آ گئی، ادھر سے آواز آ گئی، آگے سے آ گئی، پیچھے سے آ گئی، کیا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس سوچنے سے توجہ ادھر جائے گی، اور جب توجہ ادھر جائے گی تو لامعنی ادھر سے ہٹے گی. کم تو ہوگی نا، بالکل نہ ہٹے تو کم تو ہوگی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک جیسی توجہ دونوں طرف رہے، یہ تو انسانی فطرت کے خلاف. اب یہ سوچیں اس بات کو کہ یہ التحیات کیا ہے. التحیات در حقیقت ایک مذاکرہ ہے، مکالمہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، ایک فاصلے تک عرش کے بعد ایک فاصلے تک جبریل امین ساتھ گئے. اس کے بعد جبریل امین نے درخواست کی کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، اب آپ تنہا جائیے. جب آپ تنہا تشریف لے گئے، جبریل امین رک گئے اپنی جگہ پر. آپ نے وہاں پہنچ کر بارگاہ الہی کے اندر کچھ کلمات عرض کیے. وہ کلمات کیا ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ کلمات التحیات تمام نیکیاں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات تمام جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات تمام روحانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب آپ نے یہ جملے کہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر. یہ آواز جب جبریل امین نے سنی، کیونکہ جبریل امین وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آواز یہ حق تعالیٰ کی جب جبریل امین نے سنی تو جبریل امین کو خیال ہوا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں. تو ہم بھی اللہ کی رحمتوں کے اور برکتوں کے محتاج ہیں. اس لیے انہوں نے فوراً یہ جملہ کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام عباد صالحین پر سلامتی. یہ جبریل امین نے اس مقام پر یہ بات کہی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ مکالمہ کہاں کا ہے؟ یہ تو مدینہ منورہ کا مکالمہ نہیں ہے. یہ عرش الہی سے اوپر جانے کے بعد مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان. اور اس میں جبریل امین بھی اپنی طرف سے یہ جملہ کہہ کر شامل ہو رہے ہیں. یہ سارا مکالمہ اللہ نے نمازی کو عطا فرما دیا کہ تو نماز میں اس طرح بیٹھ کر اس مکالمے کو دہرا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکالمہ تو عرش الہی سے اوپر جانے کے بعد ہے، تو بندہ نماز میں ہاتھ یہاں رکھے ہوئے ہے، بیٹھا زمین پر ہے، لیکن ہے کہاں؟ عرش الہی سے اوپر ہے، اور وہاں یہ مکالمہ کر رہا ہے اللہ تعالی سے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جبریل امین نے یہ بات کہی تھی کہ سلامتی ہم پر ہو اور تمام عباد صالحین پر ہو. تو وہ عباد صالحین کون ہیں؟
بے عباد صالحین وہ مومنین تو ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جی جو ایمان لاتے ہیں وہی مومنین تو ہیں۔ ہمارے لیے جبریل امین نے دعا مانگی ہے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ تم بھی اس جملے کو دوہرا لو اپنی نماز کے اندر، اس جملے کو دوہرا لو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر وہ جملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تم بھی اپنی زبان سے یہ جملہ دہراؤ۔ جی اب کیونکہ یہ ساری داستان ہمیں ملی کس کے ذریعے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یہ مقام، یہ شرف، یہ بلندی ہمیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس لیے آپ پر درود پڑھو۔ اس کے بعد درود شریف آ گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف آدمی اس لیے پڑھتا ہے کہ ہمیں یہ مقام، یہ شرف، یہ اعزاز، یہ بلندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے، اس لیے آدمی حضور پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی حسنہ عطا ہو۔ حسنہ کیا چیز ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، دنیا میں بھی حسنہ عطا۔ حسنہ کیا چیز ہے؟ یہ نام ہے ایک خاص قسم کی کیفیت کا، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں دولت عطا فرما اور آخرت میں بھی دولت عطا فرما، دولت کی بات نہیں ہے، یہ ایک نام ہے ایک خاص قسم کی کیفیت کا۔ حسنہ کہتے ہیں وہ عبادت کہ جس میں انسان اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ جبریل امین نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ حسنہ حسنہ حسنہ، جگہ جگہ احسان، یہ احسان ہے کیا چیز؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ عالم مشاہدہ کی عبادت، عالم خیال کی نہیں، عالم تصور کی نہیں، عالم مشاہدہ کی عبادت، اسے کہتے ہیں حسنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عالم مشاہدہ کی عبادت عطا فرما۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب یہ، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما اور آخرت کے اندر ہمیں اچھی جزا عطا فرما، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ وہ عبادت ہے جس میں انسان عالم مشاہدہ کی عبادت کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے دنیا میں عالم مشاہدہ کی عبادت عطا فرما اور آخرت میں مشاہدہ عطا فرما، وہ فی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کے اندر مجھے مشاہدہ عطا فرما عطا رکھا۔ اب اس تصور کے ساتھ نماز ادا کیجئے تو انشاءاللہ پھر خیالات، وہ خوف، وہ دہشت، وہ جو ایک دل کے اوپر دباؤ، ڈپریشن اور ٹینشن ہے، اس میں کمی آ جائے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ صبر سے کام لو، یعنی اپنے آپ کو ان عبادات میں لگائے رکھو، اپنے نظام زندگی میں خلل نہ آنے دو۔ جو تمہارا نظام ہے، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، ان عبادات کے اندر خلل نہ آنے دو، چاہے کتنا ہی طبیعت پر بوجھ ہو، چاہے کتنے ہی ذہن کے اندر انتشار ہو، ان عبادات اور ان معمولات کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے۔ سمجھے؟ استعینوا بالصبر کا معنی یہ ہے، صبر سے کام لو، یعنی اپنے آپ کو جماؤ ان عبادات پر، کف النفس سے علی ما تک رہو اور فی ما تک رہو، ان عبادات میں جن کی طرف
طبیعت راغب نہیں ہو رہی، دل ہی نہیں لگ رہا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، یہ کوئی بات نہیں، خوف کے مارے اندر بیٹھے ہوئے نماز ہی چھوڑ دی۔ بھائی اللہ کے بندے، یہی تو ذریعہ ہے، نماز ہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے یہ خوف ختم ہوگا۔ نماز، تلاوت، ذکر، تسبیحات، اس معمول کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے معمولات کے اوپر چلتے رہو، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ نمبر 2، جو حالات ناپسندیدہ اور مکروہ حالات ہیں جن سے طبیعت کے اوپر ٹینشن اور ڈپریشن ہے، جن کی وجہ سے طبیعت پریشان ہے، ان حالات کو دفع کرنا اور دور کرنا اختیار میں ہے، غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری۔ ان کو دفع کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بالکل غیر اختیاری ہے۔ اس لیے ان حالات میں سوائے اس کے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، ان حالات کو دور کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اختیار میں ان حالات کو بدلنا نہیں ہے۔ ان حالات کو بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور جب اللہ کے اختیار میں ہے تو ہمارے لیے اللہ سے درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنا، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ اتنا کام بھی اختیار میں ہے یا نہیں کہ یا اللہ مدد فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یہ بھی اختیار میں ہے یا نہیں؟ جو چیز اختیاری ہے انسان اس کا مکلف ہے، غیر اختیاری کا انسان مکلف نہیں۔ اب صبر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کف النفس عما تکرہ، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے لیکن تمہیں ناپسند ہے، برداشت کے اندر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہوگا، کیا ہوگا، تمہارے اختیار میں نہیں تو تم کیا کرتے ہو، کیا کرو، کیا ہوگا، کیا ہوا، کیا ہوگا، کیوں کر ہوگا، یہ اوہام چھوڑ، کام ہے جس کا تو اس پر کام کا انجام چھوڑ، اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے سپرد کرو۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالی سے دعا کرو، اللہ تعالی سے دعا کرو، کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار وہ چیز ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار وہ چیز ہے جو انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے استغفار کرو، مغفرت کرنے والا وہی ہے، اور اگر تم استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان نازل کرے گا، بھیجے گا آسمان کو جیسے آسمان ہی برس رہا ہے، اتنی بارش کہ تمہارے یہ سارے مسائل، پانی کے مسائل، خشکی کے مسائل، خشک سالی کے مسائل، وہ سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم ڈیم بنا رہے ہو، ڈیموں کی احتیاط ہی ختم ہو جائے گی، حق تعالیٰ اتنا پانی نازل فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تم پر اموال کی بارش، تمہاری مدد کرے گا حق تعالیٰ اموال کے ذریعے، تمہیں بے شمار مٹی میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا بن جائے گا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو گے اس میں کامیابی ہوگی، رزق کی برکتیں، بے شمار برکتیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے، اولاد کے ذریعے امداد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کی کثرت ہوگی اور بچے ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے، آپ روکتے رہیں گے اور وہ ہوتے رہیں گے، یہ معنی نہیں ہے جی۔ وہ بنینا کا مطلب یہ کہ اولاد تمہارے لیے معین و مددگار بنے گی، وہ اولاد کہ جو آج تمہاری
گردن پکڑ رہی ہے، تمہارے گریبان پکڑ رہی ہے، تمہارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، وہ اولاد تمہارے لیے مطیع و فرمانبردار ہو جائے گی، تمہارے لیے معین و مددگار ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ اموال کے ذریعے امداد فرمائیں گے، بنین کے ذریعے امداد فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بنائیں گے، باغات بے شمار سرسبز و شاداب باغات ہوں گے، پھل آئیں گے، بے شمار پھل آئیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بنائیں گے، پانی کی کمی ختم ہو جائے گی، وافر مقدار کے اندر پانی۔ یہ ساری برکتیں کہیں سے حاصل ہوں گی؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو۔ اس لیے اگر حالات نامساعد ہوں تو جہاں ایک طرف وہ عمل ہے کہ اپنے آپ کو عبادات میں لگاؤ، تلاوت میں لگاؤ، ذکر میں لگاؤ، وہاں دوسری طرف عمل یہ ہے کہ ان حالات کا ذہن پر کوئی بوجھ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا ذہن پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بوجھ کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کثرت سے استغفار کرو، استغفروا ربکم۔ جب تم استغفار کرو گے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کی قوم نافرمان ہے، اللہ کی کھلی نافرمانی میں مبتلا ہے، اب اس پر عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ میری موجودگی میں، نبی اور پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا، تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا، اس لیے مجھے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے نکلے اور وہ کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہوئے، قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے، اور انہوں نے کہا بھائی نبی اور پیغمبر چلے گئے، اب تم پر عذاب آئے گا۔ وہ ساری قوم سجدے میں گر گئی اور اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، استغفار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب ٹل گیا۔ اب کشتی میں طغیانی آئی، دریا میں طغیانی آئی اور وہ کشتی ڈاماڈول ہوئی، تو کشتی کے ملاح نے یہ بات کہی کہ بھئی اس کشتی میں کوئی اپنے آقا کا باغی اور نافرمان ہے، کچھ ایک کی وجہ سے ساری کشتی ڈوب جائے گی، اس لیے جو باغی ہے وہ دریا میں چھلانگ مار دے۔ یونس علیہ السلام نے غور کیا اور انہوں نے کہا اصولی طور پر میں باغی ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے یہ کہا تھا کہ تمہاری قوم پر عذاب آئے گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نکل جاؤ، ابھی عذاب آنے والا ہے تم نکل جاؤ، یہ تو اللہ نے نہیں کہا تھا۔ میں نے یہ کیوں سمجھا کہ ابھی عذاب آنے والا ہے اور اس لیے مجھے نکل جانا چاہیے؟ اللہ سے پوچھے بغیر میں نے فیصلہ کیا، اس لیے میں ہی باغی ہوں، یہ کہہ کر یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ مار دی، سمندر میں، دریا میں وہ چھلانگ مار دی۔ کیا بات ہوئی؟ اس جملے سے ذرا ایک سبق ملا، اس جملے سے ایک بڑا عظیم سبق ملا ہمیں۔ ہمیشہ انسان کی فطرت ہے کہ جب حالات بگڑتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ جھوٹے ہیں، یہ زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، میں کیا ہوں؟ وہ کبھی نہیں سوچتا، یہ کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ یہ عذاب میری وجہ سے بھی آ سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے ایسے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، دوسروں کے اوپر ڈالتا ہے، اپنے اوپر کبھی نہیں سوچتا کہ میری وجہ سے بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ میں کیا ہوں، توبہ مجھے کرنی چاہیے، استغفار مجھے کرنا چاہیے تاکہ یہ عذاب ٹل جائے۔ عین ممکن ہے کہ میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہو، تو مجھے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، دوسروں کو مجرم سمجھنے کے کیا مطلب ہے؟ پھر وہی بات میں کروں گا
انسان مکلف ہے اختیاری کا یا غیر اختیاری کا؟ آپ اگر گناہ گار ہیں، آپ سے توبہ کروانا میرے اختیار میں ہے؟ نہیں. اور خود توبہ کرنا، تو میں عجیب آدمی ہوں کہ میں اختیاری کو تو اختیار نہیں کرتا، غیر اختیاری کے پیچھے پڑا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ توبہ کریں، آپ توبہ کریں، آپ توبہ کریں. بھائی آپ سے توبہ کروانا میرے اختیار میں کب ہے؟ جی جو چیز اختیاری ہے وہ کرتا نہیں انسان، اور جو غیر اختیاری ہے اس کے در پہ ہے. اختیاری ہے کہ خود استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، اور یہ سمجھے کہ عین ممکن ہے کہ یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ مصائب، یہ آداب میری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہے ہوں، اس لیے کثرت سے استغفار کرے. جب کثرت سے استغفار کرے گا، حق تعالیٰ کا وعدہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے استغفار کرو، مغفرت کرنے والا وہی ہے اور وہی مغفرت کرے گا. اور یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اموال کے ذریعے تمہاری امداد اور اولاد کے ذریعے تمہاری امداد. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات تمہارے لیے دے گا اور نہریں تمہارے لیے دے گا. اپنے استغفار کے اوپر یہ مرتب ہوگا، دوسروں کے استغفار پر نہیں. ہمارا عجیب نظام ہے کہ ہم دوسروں کے استغفار کے متمنی ہیں، خود استغفار کی عادت نہیں ہے. اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا اور خود استغفار کرنا ضروری ہے. یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا اور خود استغفار کرنا ضروری ہے. عین ممکن ہے کہ اس سارے وبال کا سبب میں ہی ہوں، سمجھیں، اس سارے عذاب کا سبب میں ہی ہوں. اس لیے ہر آدمی اپنے طور پر استغفار کرے، اپنے طور پر. زیادہ سے زیادہ یہ کہ بھئی جو اپنے قریب ہیں، جن پر زور ہے، انہیں کہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر اور ان سب کو استغفار کے اوپر معمور کرے. اگر سب کو استغفار پر معمور کرے گا، اجتماعی طور پر بھی استغفار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور یہ عذاب ٹلے گا. کف النفس، یہ دوسرا درجہ ہوا. کف النفس علی ما تکرہ، یہ دوسرا درجہ ہوا. تیسرا درجہ ہے کف النفس عما تکرہ، کہ آدمی وہ حالات، ان حالات کے درپے نہ ہو جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے. وہ تمام چیزیں چاہے دنیا دعوت دے، چاہے ان میں کتنا ہی شوق، کتنی ہی رغبت، کتنی ہی دلچسپی، کتنی ہی کشش اور کتنی ہی جاذبیت کیوں نہ ہو، لیکن جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس طرف نہیں جانا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں گے جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو یقیناً صبر کا معنی پورا ہوگا. اور جب صبر کا معنی ہوگا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت ہم کو حاصل ہوگی اگر ہم نے اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، وہ تمام حرام کام جن کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا، وہ تمام مکروہ کام جن کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مکروہ قرار دیا، وہ تمام بدعات اور وہ رسومات جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا، ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ان سے بچنے کی تدبیر، اس میں کتنی مشقت پیش آئے گی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. سمجھ، اس میں کتنی مشقت پیش آئے گی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ یہ بات جانے، اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا یہ پیش نظر ہو. خاندان، برادری، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، ان کی رضامندی کو اللہ کی رضا پر مقدم کرنا ایمان اور اسلام کے خلاف.
بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ محسن اعظم ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جو رزق دینے والا، جو پیدا کرنے والا ہے، اس کی رضا کو نظر انداز کر دینا اور جن کا تعلق ایک عارضی ہے ان کی رضا کو مقدم رکھنا، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ یہ ہم نے سمجھا نہیں اس بات کو، اصولاً یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کام جو ناجائز ہیں، جو حرام ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاشرت سے ہو، حتیٰ کہ لباس اور وضاحت، کھانے پینے کی چیزیں، وہ تمام چیزیں جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی، اللہ کے رسول نے حرام قرار دی، اس میں کتنی مشقت پیش آئے، کتنی تنگی پیش آئے، ہمیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ہر وقت یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یا الہی تو نہ چھوٹے، تیرا چھٹنا ہے غضب، یا الہی تو نہ چھوٹے، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ ہر وقت یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ زمانہ چھوڑ دے، کیا ہوگا؟ برادری ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہو جائیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں، تو اس سے کتنی قیامت آ جائے گی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا کو ہر انسان کی رضا پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اس لیے کف النفس اما تکرہ، جو چیزیں ناگوار ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لینا۔ جب یہ تینوں معنی ہم ضبط و تحمل کے ساتھ پورے کریں گے، اپنے آپ کو عبادات میں لگائے رکھیں گے اور گناہوں سے توبہ کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ دنیا کے اندر یہ تغیرات اور یہ وبال میرے گناہوں کی وجہ سے آ سکتا ہے، اپنے آپ کو، دنیا کو نہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر کہ میری وجہ سے یہ عذاب آ سکتا ہے، اس لیے مجھے استغفار کرنا چاہیے۔ اور جب یہ فیصلہ کریں گے کہ اب مجھے اپنی زندگی میں کوئی نافرمانی، اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا وہ کام نہیں کرنا، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ اگر اس وجہ سے کوئی آدمی ناراض ہوتا ہے کہ میں نے ناجائز کام نہیں کیا، تو ناراض ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے حالات کو تبدیل کریں گے اور اس کو راضی کر دیں گے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی خوشنودی اور کسی کو راضی کرنے کے لیے ناجائز اور حرام کام کے اندر مبتلا ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ اس طرح سے صبر کے تینوں معنی کو پکڑ لیا تو انشاءاللہ اللہ کی معیت، اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنے نظام زندگی میں لگے رہیں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تجعلنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔